بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آن کے ایمان داد مشت خاک را۔ حمد مانا تعریف، حمد بے حد، بے حد تعریف، بے حساب تعریف۔ مر خدائے پاک را، مر کا مانا ہوتا ہے خاص، خدائے پاک را اللہ تعالیٰ کے لیے، مر خدائے پاک را خاص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آن کے وہ جس نے ایمان داد، ایمان دیا، مشت خاک را مٹی کی مٹھی کو، مشت مٹھی کو کہتے ہیں، خاک مانا مٹی، مشت خاک مٹی کی مٹھی، مراد اس سے کون ہے؟ انسان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے نا، خاک سے پیدا کیا ہے۔ مشت خاک سے مراد کون ہے؟ انسان۔ بے حساب تعریف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جس نے مٹی کی مٹھی کو ایمان دیا، جس نے انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آن کے در آدم دمید، آن کے در آدم دمید، او روح را داد از طوفان، نجات او نوح را۔ آن کے یہ بار بار آ رہا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ جو یا وہ جس نے۔ آن کا معنی وہ، کہ کا معنی جو یا جس نے۔ آن کے وہ جس نے در آدم، آدم علیہ السلام میں، دمید پھونکا یا پھونکی، دمیدن مصدر سے یہ بنا ہے، دمید ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہے، دمیدن کا معنی پھونکنا۔ او معنی اس نے، روح را روح کو، یعنی جس نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، یعنی روح ڈالی ان کے بدن میں۔ داد از طوفان، نجات او نوح را، داد یہ دادن مصدر سے بنا ہے، دادن کا معنی ہوتا ہے دینا، از طوفان طوفان سے، نجات معنی چھٹکارا، نوح را نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا نا، جب انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی اور پھر وہ لوگ نہیں مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سیلاب بھیجا، جس میں سب لوگ ڈوب گئے، مر گئے، سوائے ان کے جو آپ پر ایمان لائے تھے، وہ آپ کی کشتی میں بچ گئے، باقی سب لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ وہ جس نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی۔ آن کے فرما کرد قہرش باد را، قہرش باد را تا سزائے کرد قوم عاد را۔ فرما کردن کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، فرما کرد ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہوگا، یعنی حکم دیا۔ قہر غصے کو کہتے ہیں، غضب کو کہتے ہیں، ناراضگی کو۔ قہر، قہرش کا معنی اس کے غصے نے، اس کے غصے نے۔ باد ہوا کو کہتے ہیں، بادرہ ہوا کو۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کے غصے نے، جس کے غضب نے ہوا کو حکم دیا، تا سزائے کرد، تو تب اس نے سزا دی، قوم عاد را، عاد کی قوم کو۔ حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوئے نا، وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام ہے قوم عاد۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کئی جگہ پر۔ تو جب ان کی قوم نے بات ان کی نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
آندھی کا عذاب دیا، سخت آندھی چلی جس سے عمارتیں گر گئیں، درخت گر گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ جس کے غصے نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سزا دی عاد کی قوم کو۔ آن کے لطف خیش را اظہار کرد، با خلیلش نار را گلزار کرد۔ لطف کا معنی ہوتا ہے مہربانی، خیش کا معنی ہوتا ہے اپنا یا اپنی۔ لطف خیش کا معنی اپنی مہربانی، را کا معنی کا، کی، کے کو ہوتا ہے، جو بھی مناسب ہو وہاں۔ لطف خیش را اظہار کرد کا معنی ہوگا اپنی مہربانی کا اظہار کیا، اپنی مہربانی کو ظاہر کیا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، گہرا دوست۔ یہاں اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ با خلیلش اپنے دوست پر نار را گلزار کرد، آگ کو باغ بنا دیا۔ نار آگ کو کہتے ہیں، عربی میں، فارسی میں آتش کہتے ہیں، عربی میں نار کہتے ہیں۔ گلزار باغ کو کہتے ہیں۔ گلزار کرد منا باغ بنا دیا، یعنی ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے نا اس کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ جلوائی تھی نا، اس میں پھینکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ جس نے اپنی مہربانی کا اظہار کیا اپنے دوست حضرت ابراہیم پر، آگ کو باغ بنا دیا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انہیں دشمن کی اس چال سے بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے نا پہلا سبق، تو تعریف میں پھر جس کی تعریف کی جائے اس کے کمالات ذکر کیے جاتے ہیں نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں کہ اس نے اپنے پیغمبروں کو بچایا اور ان کے جو دشمن تھے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ آن خدا بندے کے ہنگام سحر، سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ خداوند کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا، بادشاہ۔ ہنگام سحر، ہنگام وقت کو کہتے ہیں، ہنگام معنی وقت، ہنگام سحر کا معنی سحر کا وقت، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ ہنگام سحر کا معنی سحر کے وقت، یعنی رات کے پچھلے پہر، رات کے آخری حصے میں۔ زیر و زبر کا معنی ویسے ہوتا ہے اوپر اور نیچے، لیکن زیر و زبر سے مراد یہاں کیا ہے؟ مفہوم اس کا کیا ہوگا؟ تباہ و برباد کر دینا۔ اوپر والی چیزیں نیچے ہو جائیں، نیچے والی اوپر ہو جائیں، مراد کیا ہوتا ہے اس سے؟ تباہ و برباد کر دینا کسی جگہ کو، کسی علاقے کو۔ کرد قوم لوط را، لوط پیغمبر کا نام ہے، کہ ان کی قوم کو زیر و زبر کر دیا، یعنی تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک فرما دیا۔ وہ اللہ تعالی جس نے سحری کے وقت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی قوم پر جو عذاب آیا نا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، وہ کیا تھا کہ فرشتوں نے ان کی بستیاں، پوری کی پوری بستیاں وہ اٹھائیں ہر چیز سمیت، اور انہیں اوپر لے جا کر وہاں سے الٹ دیا۔ سمجھ آئی ہے؟ اس لیے زیر و زبر کہہ رہے ہیں کہ بستیوں کا جو نیچے والا حصہ تھا وہ اوپر ہو گیا، اوپر والا نیچے ہو گیا، الٹا کر کے وہاں سے پھینکا نیچے اور ہر چیز کا نام و نشان مٹا دیا، تباہ و برباد ہو گئی۔ سوئے او خصمے کے تیر انداختہ،
پشائے کارش کفایت ساختہ سوئے او کا معنی اس کی طرف، سو کا معنی ہوتا ہے طرف، سمت، سوئے او معنی اس کی طرف، خصم دشمن کو کہتے ہیں، جو یا آخر میں لگی ہوئی ہے اس کا بھی ایک ترجمہ ہے، خصمی کا معنی وہ دشمن کے معنی جس نے تیر انداختہ، تیر پھینکا، انداختن کا معنی ہوتا ہے پھینکنا یا ڈالنا، تیر انداختہ معنی تیر پھینکا، جس دشمن نے اس کی طرف تیر پھینکا۔ پشا مچھر کو کہتے ہیں، پشا مچھر کو کہا جاتا ہے، پشا ایک معنی ایک مچھر نے، کارش معنی اس کا کام، کفایت ساختہ کا معنی تمام کر دیا، پورا کر دیا، کام تمام کرنا کا معنی ہوتا ہے مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، سمجھ آ رہی ہے؟ کفایت ساختن کا معنی ہوتا ہے کام پورا کر دینا، یعنی مار دینا، مکمل ختم کر دینا کام، اس کی طرف جس دشمن نے تیر پھینکا، ایک مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا یعنی اس کو مار دیا۔ اس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے نا کہ نمرود نے یہ کوشش کی نا کہ آسمان کی طرف اس نے بہت بلند عمارت تعمیر کی اور اس کے اوپر چڑھ کے آسمان کی طرف تیر پھینکے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس آئے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے، جس کو تم کہتے ہو نا کہ وہ خدا ہے اور وہ رب ہے، میں نے اس کو مار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر، ان کی قوم کے اوپر مچھروں کا عذاب بھیجا، اتنی تعداد میں مچھر آئے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، ہر طرف مچھر ہی مچھر تھے، اور وہ اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر چلا گیا اور پھر اس نے دماغ اس کا کھا لیا اور وہ مر گیا ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ۔ تو یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف جس دشمن نے تیر پھینکا، ایک مچھر نے اس کا کام تمام کیا، کہ اعدارا بدریا در کشید، نقرا از سنگ خارا بر کشید۔ اعدا دشمنوں کو کہتے ہیں، عدو کی جمع ہے، عدو کا معنی دشمن، عربی کا لفظ ہے یہ، اعدا اس کی جمع، اعدارا دشمنوں کو، بدریا دریا میں، در کشید کا معنی کھینچ لیا یعنی غرق کر دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے دشمنوں کو دریا میں کھینچا، دریا میں غرق کیا۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، سنگ پتھر، اور سنگ خارا کا معنی ہوتا ہے سخت پتھر یعنی چٹان، بر کشید کا معنی باہر نکالنا، باہر کھینچنا، بر کشیدن، بر کشید کا معنی باہر کھینچا، ماضی کا صیغہ ہے یہ، ماضی مطلق کا۔ در کشید کا معنی ہوتا ہے اندر کھینچنا، اور بر کشیدن باہر کھینچنا۔ وہ جس نے دشمنوں کو دریا میں کھینچ لیا، اونٹنی کو سخت پتھر سے باہر نکالا۔ کن دشمنوں کو دریا میں ڈبویا؟ فرعون کو، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلا نا اپنا لشکر لے کر، تو سامنے دریا آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا، اپنا ڈنڈا ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا مارا تو دریا میں سے خشک رستے بن گئے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کے نکلنے کے لیے، لیکن جب وہ انہی رستوں پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا اور وہ اس میں غرق ہو گیا، اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ پہلے مصرے میں اس واقعے کا ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، دوسرے میں حضرت
صالح علیہ السلام، جن کی قوم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں کہ اس سامنے پہاڑ ہے نا، تو پہاڑ سے اونٹنی باہر آئے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے زندہ اونٹنی باہر نکلے، اور وہ باہر نکل کے اپنے جتنی اونٹنی کو جنم دے، تو آپ نے اشارہ کیا تو آپ کے معجزے کے طور پر وہ اونٹنی نکلی اس پتھر سے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو یہ ساری شانیں دکھاتا ہے، اور یہ سارے کام اسی کے ہیں۔ چوں عنایت قادر قیوم کرد، چوں عنایت قادر قیوم کرد، در کف داؤد آہن موم کرد۔ عنایت کا معنی مہربانی، قادر اور قیوم اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ قادر کا معنی قدرت رکھنے والا، اور قیوم کا معنی ہے جہان کو قائم رکھنے والا، جہان کو قائم رکھنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، ہر چیز کو قائم اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے۔ کرد کا معنی کی، چوں کا معنی جب، جب قدرت رکھنے والے، قائم رکھنے والے نے مہربانی کی۔ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور داؤد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے۔ در کف داؤد، داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں، آہن معنی لوہا، موم کردن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نرم کر دینا، موم نرم ہوتا ہے نا، موم کردن کا معنی نرم کر دینا، موم کرد معنی نرم کیا۔ داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں لوہے کو موم کر دیا۔ ان کا یہ معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ اس طرح مڑ جاتا تھا جیسے موم مڑ جاتا ہے، اور اس سے وہ مختلف چیزیں پھر بنا لیتے تھے۔ ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لوہا، کہ گرم کر کے اس کو موڑا جائے، ٹھنڈے لوہے کو جس طرح چاہتے وہ موڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوبی دی تھی۔